جی ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے کلر تھیریپی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. صحیح. تو قبل اس کے کہ ہم آپ سے مزید کلر تھیریپی کے حوالے سے جانیں، میں ایک واقعہ آپ ہی کے اسٹوڈنٹ کا میں سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا. صحیح. ایک بچہ تھا جس کی عمر تھی تقریباً کوئی 2 سال کے قریب، اور اس کے جو برین میں کوئی پرابلم ہو گیا تھا. برین میں اندر جو اس کی وینز تھیں وہ سکھا رہی تھی، اور بلڈ جو سرکولیشن تھا وہ بہت سلو ہو گیا تھا. اینڈ فائنلی بہت ٹریٹمنٹ کرایا. ان کے پیرنٹس ان کا بہت اچھے جو نیورو فزیشنس یا نیورو سرجنس تھے ان کے پاس ان کو لے جاتے رہے. بٹ فائنلی انہوں نے کہا کہ جی دیر از نو ہوپ. اب دوا کا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لی ہے. نا ابھی کسی وقت بھی آپ تیار ہیں کہ یہ کولیپس ہو سکتا ہے. تو کسی طور پر وہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کو کلر تھیریپی کی ایڈوائز کیا. کلر تھیریپی بھی کس انداز سے انہوں نے کہا جی جو اس بچے کا کمرہ ہے، ایک تو آپ اس کا کمرہ سیپریٹ کر دیے کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا کمرہ جو ہے الگ کر دیں. کمرے کا رنگ بلو ہو، صحیح، اس کا بیڈ شیٹس بلو ہو، اس کا لباس بلو ہو، اس کے شوز بلو ہو، اس کے ساکس بلو ہو. مثلا اس کو جہاں وہ دیکھے اس کو ہر جگہ بلو کلر اس کو نظر آنا چاہیے. اچھا، یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں 2008 کی. صحیح. 2008 کی میں یہ بات کر رہا ہوں. تو ان کے جو پیرنٹس تھے، اب ظاہر ہے ان کو تو ایک ہوپ نظر آئی نا، کیونکہ ڈاکٹرز جو تھے انہوں نے جواب دے دیا تھا. صحیح. تو انہوں نے اس بات پر عمل کیا کہ والز انہوں نے بلو کر دی، کرٹنز بلو کر دیے، اس کے جو ڈریسنگس تھیں وہ بلو کر دی، بیڈ شیٹس اس کی بلو کر دی، ہر چیز اس کے کمرے کی بلو کر دی. صحیح. آج وہ بچہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کبھی اتنا بیمار تھا، وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، اب وہ اسکول بھی جانے لگا ہے. بالکل. تو یعنی کہ اس کلر تھیریپی کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، اور وہ بچہ آج ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. بالکل ایسے واقعات بہت سے ایسے ہوئے. دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، یعنی ابھی تو پروفیسر ڈاکٹر ہے، پہلے MBBS کی ہے، پھر انہوں نے ان کا ایک بیٹا سونو کے نام سے جھنگ کے رہنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز خالد صاحب، جنہوں نے پھر میرے زندگی میرے لائف پہ بھی لکھے، ایک کتاب بھی لکھے تھے. ان کے بیٹا سونو جو ہے یہ بلائنڈ تھا، بالکل بلائنڈ، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو اینک لگاتے تھے، اس میں تھوڑا بہت نظر آ جاتا. اینک اتارتے تو بالکل بھی تقریباً دھندلا سا ہر چیز نظر آتا، چہرہ نظر نہیں آتا. راستے میں چلتے تو گر جاتا، کسی بھی جگہ سے ٹکرا جاتا تھا. تو سوری، جب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب پہلے بار میرے چھوٹے بھائی سے ملا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ بچے کو کوئی ایسا ڈراپر لیں جو بلو کلر کے ہو. اچھا، بلو کلر کے کوئی ڈراپر لیں، میں ان کو دم کر کے انرجائز کر کے میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور بس پہلے انہوں نے ایک علاج تو سمدھا سے کیا، انہوں نے ہم کو پیاد رکھی، نظر آنا شروع ہو گئے اسی وقت. اچھا، یعنی اسی وقت آنا شروع ہو گئے. تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، یا کوئی اثر تھا، کوئی دور سے تھے، آ نہیں سکتے تھے، رش بہت ہوتے تھے وہاں پر. اتنا رش ہوتا کہ بہت زیادہ رش ہوتے اس پہ، تقریباً روزانہ کے حساب سے کوئی 2000-3000 لوگ آ جاتے. اچھا، تو ڈیفینیٹلی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ کلر کو ان کو کروا کے انرجائز کر کے کہ یہ بچے کا آنکھوں میں ڈالا کرے بلو کلر، اور رات کو سونے سے پہلے ڈھال کے نا. تو وہ دن کو وہ بچہ اسکول جاتا تھا، وہ آنکھیں جو ہے نا بلو نظر آتے، عجیب سے ہوتا. تو اس نے بہرحال 1-2 دن ڈالے. 2 دن کے بعد اس نے منع کیا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. لیکن بچہ 3 دن کے بعد الحمدللہ وہ جو
زمین پہ بال جو تھا بال یہاں سے کر کے وہ نیچے گرا دیتا ہے، وہ بال بھی اٹھا دیتا اس میں. اچھا ماشاء. سونو ابھی بھی ہے، کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالعزیز خالد جھنگ میں بہت مشہور ڈاکٹر ہے، اور ان کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اچھا. اور ان کا اپنا بھی ایک ہاسپٹل ہے، اپنا بھی انہوں نے ایک بنائے ہوئے. تو وہ الحمدللہ سونو جو ہے ابھی تک بالکل کلیئر نظر آتا تھا. حال کے ڈاکٹر نے جو اسپیشلسٹ ہے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے اس کو اینک ضرور لگوانا ہے، ورنہ یہ راستے میں گر جائے گا، وہ ہو جائے گا، سائیکل چلاتے ہوئے ایسا ہو جائے گا. ابھی تو وہ گاڑی بھی چلاتے ہیں پہلا وہ جو ہے نا. لیکن اس ڈاکٹر نے کہا دیکھیں میں بھی ڈاکٹر ہوں، آپ خود چیک کر لو، جب بچہ ٹھیک ہے تو اینک کیوں لگائیں. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا یہ میں نے کہہ دیا گر جائے گا بچہ، ایسے ہو جائے گا. باوجود کہ خوف سائیکولوجیکل اس بچے پہ سوار بھی تھا کہ میں خدا نہ کرتا کہیں گر جاؤں کہیں وہ، اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا، کیور کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کے کلر تھراپی کے حوالے سے ابھی خوبصورتی کے حوالے سے مثلا پنک کلر کو ہم نے تجویز کیے تھے. ایک بڑی زبردست کہانی ہے جو ابھی ایک بڑی یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بدصورت سمجھتی تھی ایک لڑکی کہ میں بہت بدصورت ہوں، میری شادی نہیں ہو جاتے، میرے وہ انہیں نے سمدھا لیول 1 to 4 کیے تھے. تو اس کے بعد جو کتاب میں لکھے تھے کہ آپ اپنے جگہوں کو کلیئر کریں اور اپنے اس چیزوں کو کر لیں یہ وہ. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اسی طرح جس طرح آپ بتا رہے کہ انہوں نے کمرہ لیا، ان کے تمام جگہوں کو پنک کلر کی کر دیا اور وہاں پر بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے ہم ایک طریقہ ہے میری بک میں کتاب میں لکھے، وہ طریقہ اپناتے ہیں. ان کی کلر اتنی خوبصورت ہو گئی ہیں وہ خود، اور وہ کہتے ہیں میرے جی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ اپنی خوبصورتی کے لیے کچھ کر لوں. کوئی یقین مانے ان کے 1-2 مہینے میں ان کے رشتہ بالکل صحیح، جو لوگ وہ چاہتے تھے وہ بالکل ہو گئی اور ابھی ان کی شادی بھی ہو گئی. بہت اچھے. تو کلر تھراپی اثر کرتے ہیں، بہت اثر کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ ہم پریکٹیکل بتائیں کہ کلر تھراپی کو کیسے استعمال کیا جائے، اور ہم پریکٹیکل بتائیں کہ نگینہ یہ جو ہے یہ کیسے استعمال کیا جائے، کہ مثلا ایسٹرالوجی کیا ہے اور ایسٹرالوجی کی کس طرح کے ہم استعمال کریں. اور پریکٹیکل ہم یہ بتائیں کہ ہائیڈرو تھراپی مثلا آپ نے کچھ اور ٹیکنیکس ہم بتائیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آتے ہیں کلر تھراپی پہ، ایک اور ٹیکنیک جو میں بتانا چاہتا ہوں. پھر ہم آئیں گے ہائیڈرو تھراپی پہ اور ایسٹرالوجی پہ. پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے ایسٹرالوجی پہ کہ ایسٹرالوجی کے اثرات مثلا ریڈیشنز ہوتی ہے، اس سے ہوتی ہے مثال کے طور پہ کرسٹل سے آپ کیسے علاج کریں، کرسٹل ہیلنگ کیسے کریں. میں نے اپنی کتابوں میں لکھے واضح طور پہ، لیکن اب بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرسٹل جو ہے یا خوبصورت قیمتی پتھر کوئی بھی ہو اس سے ضرور ہوتے ہیں ریڈیشنز ہوتے ہیں، اس کے ہماری زندگی پہ تھوڑا بہت اثر کرتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ انسان اپنے سے باہر جائیں اور وہ کچھ اور چیزوں پہ بلیو رکھنا شروع کر دے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتھر میں ریڈیشن ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت اثر کر سکتے ہیں. باقی سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، سارے اثرات سائیکولوجیکل ہوتے ہیں. جس چیز پہ آپ کو عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر میں بھی طاقت ڈالی ہے، ہر چیز میں ڈالی، تو وہی آپ کو ہوتا ہے. میں نے دیکھا کرسٹل تھراپی میں بچپن تقریباً میں کوئی 20 سال پہلے میں کرسٹل تھراپی کرتا، نیچرل کرسٹل لیتا میں اور اس کو درمیان تھوڑی سی قطع کلائی میں کرتا ہوں. جیسے کرسٹل جب آپ کہتے ہیں تو کرسٹل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ جو ایک قسم کے پتھر ہوتے ہیں کرسٹل، بہت زیادہ شائننگ ہوتی ہے، شائننگ خوبصورت سے، بہت زیادہ اس میں مختلف کلرز کی شعاعیں نکل رہی ہیں. سب کو پتہ ہے. ہاں نہیں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. اچھا ہاں، کرسٹل ایک بہت ہی خوبصورت سے ایک قیمتی پتھر ہے جو شیشے کی طرح ہے.
آپ اس کو شیشہ بھی کہہ سکتے ہیں، بڑے خوبصورت گلاسز سے بنتے ہیں، شو پیسز سے بنتے ہیں، یہاں ملتے بھی ہیں، بازار میں مل جاتے ہیں، آپ کو سستے بھی ملتے ہیں، بڑے سستے ملتے ہیں، آپ کو کرسٹل مل جاتے ہیں، آپ لا کے اس کو ایک ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو سمدہ ہیلنگ انرجی سے اس کو انرجائز کرتے ہیں، ایچ ایم ایف سے ہم اس کو میگنیٹائز کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں، آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں، بات ہوتی ہے آپ کے اندر کی جو انرجی ہے اس کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ اگر ہم آنگی جوڑتے ہیں اس ریز کا، اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ کہ سٹار کے مطابق کوئی چیز آپ کو تجویز کیا گیا ہے کسی بھی ایسٹرالوجر نے آپ کو تو یہ طرز جو میں بتا رہا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس میں بھی وہی طرز آزمائیں جو انہوں نے پہنا ہے، انگوٹھی جو انہوں نے یہاں پر، اور اگر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں گھلی میں کرسٹل کو ڈالتے ہیں، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ نے سامنے رکھا اس کو، بہت معزز سے میں آپ سے آپ کی قدر کلامی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم کلر تھیراپی کی حوالے سے مزید آپ بتانا چاہیں گے، ایسٹرولوجی یا نگینی کے حوالے سے کہ کس طرح ہماری زندگی پہ اثرات اس کے ہو سکتے ہیں، اور کرسٹلز کے حوالے سے، لیکن پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ آئندہ منگل ہم اس حوالے سے بات کریں گے، آئندہ پروگرام میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کہ آپ ٹھیک ہے، پھر یاد رکھنا ہے تاکہ ہم آگے آئندہ پروگرام میں لازمی اس چیزوں پہ بتائیں تاکہ کس طرح کی ہیلنگ گھر بیٹھے کی جا سکتی ہے، کی جا سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔